نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اگر ہم 6 ستمبر 1965 کے واقعات کو یاد کرتے ہیں تو دل جذبے سے بھر جاتا ہے اور فوجی جوانوں کی لازوال قربانیوں کی داستانیں آنکھیں نم کر دیتی ہیں۔ جنگ ستمبر کا تذکرہ دلوں کو گرماتا، جوش جذبے کو بارتا اور ایمان و یقین کو تازہ کر دیتا ہے۔ بھارتی افواج اور بھارتی جرنیلوں نے یہ منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ وہ صبح کی چائے لاہور پر قبضہ کر کے جم خانہ کلب میں رات کو فتح کر کے جشن منائیں گے، لیکن لاہور میں میجر عزیز بھٹی کی قیادت میں بہادر افواج کے جوانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے ان کے حملہ کو ناکام بنا دیا۔ جنگوں کی تاریخ میں دوسری جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیالکوٹ ایک علاقے چونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے جب دیکھا کہ دشمن ظاہری قوت میں ہم سے بہت مضبوط ہے تو انہوں نے اس طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا جو بھارت کے فہم و فراست سے بھی بہت ماورا تھی۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینک اڑا دیے اور دشمنوں کو ناک و چنے چبوا دیے۔ پاکستانی فوج کے زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 4 درجن ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے تھے۔ جنگ کا پاسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوج آواز باختہ ہو گئی اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگی، تو پاک فوج نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقے میں کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے چونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں کے لیے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ لاہور میں پاک فوج کی 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی نے 12 گھنٹے تک ہندوستان کی 1500 فوج کو روکے رکھا اور ہماری پچھلی فوج کو دفاع مضبوط کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ پاکستان کے بہادر فضائی افواج نے ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں بھارت کے ہوائی اڈوں پر بے مثال دلیری سے پرواز کرتے ہوئے ان کے لڑاکا جہازوں کو پاکستان پر حملہ کرنے سے قبل نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح مغرب کی جانب راجستھان کے محاذ پر بھارت کا 1200 مربع میل کا علاقہ زیر قبضہ لا کر جنگ کے اختتام تک متواتر جوابی حملوں سے اسے ناکامی سے دوچار کیے رکھا۔ دشمن نے مرکزی طور پر لاہور، سیالکوٹ اور سندھ کے صحرائی علاقوں پر حملہ کیا تھا۔ 22 ستمبر 1965 تک جنگ جاری رہی، جس کے بعد فریقین نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام جنگ بندی کو قبول کر لیا تھا۔ جنگ ستمبر کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 2 درجن کے قریب حملے کیے۔ پاکستان کی 2 لاکھ پیادہ فوج کے مقابلے میں بھارت کے پاس 9.25 لاکھ پیادہ فوج موجود تھی، لیکن دشمن کے ان مذموم اور ناپاک ارادوں کو پاک فوج نے غیور، نڈر، بہادر اور جذبہ شہادت سے سرشار نوجوانوں نے چند دنوں میں ہی خاک میں ملا دیا۔ دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ وہ راتی دنیا تک دوبارہ قند و شیریں اشیاء کو بھی منہ لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ وطن کے ان بہادر سپوتوں کے کارنامے ایسی لازوال داستانیں ہیں کہ جنہیں راتی دنیا تک جرأت و بہادری کی زندہ جاوید مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسی جرأت مند شہیدوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے عظیم فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس اعزاز کی شجاعت و بہادری کے پیکر حیدر قرار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نشان صرف ان فوجی جوانوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ نشان حیدر پانے والے باقی شہداء کی عمریں 40 سال سے بھی کم تھیں۔ سب سے کم عمر نشان حیدر حاصل کرنے والے راشد مناز شہید تھے، جنہوں نے 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔ ہم سب کو اپنی مضبوط افواج پر اور ملک کی زمینی سرحدوں کی حفاظت اور سلامتی یقینی بنانے میں ان کے آئینی کردار پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم بھلے ہی معاشی مسائل کا شکار ہوں، مگر ہم غیر ملکی خطرات سے محفوظ ہیں۔ جب ہم اپنے ماضی کے جنگی ہیروز کو سلوٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی قربانیوں کی تکریم کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی ہمارے ملک کا واحد منظم ادارہ ہے جس پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ پاکستانیوں کو ہمیشہ اپنے اس ادارے پر فخر رہا ہے۔ پاکستان کے حالات کیسے بھی ہوں، پاکستان کی مائیں آج بھی اپنے بچوں کے لیے آرمی کا انتخاب کرتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی ادارے پر اعتماد ہونا۔
پاکستان کے ہر ادارے کو اسی طرح قوم کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔